عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی فضیلت والی حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث ہے، مختلف حدیثوں کی کتابوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر سے آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ کو نیند آنے لگی، آنکھ لگنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں، سونے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کریں۔ تو یہاں مؤخر کرنے کا مطلب ہے 1/3 رات، 1/3 رات تک، یعنی عشاء کا وقت جب سے شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا وقت جب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو پہلے حصے کا اینڈنگ پوائنٹ۔ لیکن یہ آپ نے چاہا تو یہ، لیکن ایسا کیا نہیں آپ نے، یعنی نارمل آپ کی روٹین یہ نہیں تھی تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنی دیر سے اگر آپ عشاء پڑھیں گے پھر سوئیں گے کس وقت، آپ نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی، پھر تہجد کے لیے جلدی رات کو اٹھنا بھی ہے۔ تو اس لیے جو آج کل روٹین چل رہی ہے جماعت کی نماز کی کہ اول وقت میں عشاء پڑھی جاتی ہے، وہی زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، ورنہ لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیں گے۔ ہاں، کسی کی اپنی نماز جماعت کی چھوٹ گئی، اب اس نے انفرادی نماز پڑھنی ہے اور اس کو یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ تہجد مجھ سے قضا ہو جائے گی، اس کو یہ بھی امید ہے کہ نیند میری پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ رات کی 1/3 تک نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ پھر اس کو مؤخر نہ کرے۔ کیا برتھ ڈے والے دن قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا برتھ ڈے منانے کے طور پر، یہ بدعت عمل ہے، تو غلط عمل ہے اس۔ اگر لڑکی کی دوسری شادی اور لڑکی کی پہلی لڑکی کی دوسری شادی اچھا سوری لڑکے کی دوسری شادی اور لڑکی کی پہلی شادی ہو تو اسلام میں اس سے لڑکی کو کیا اجر ملے گا؟ یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے لڑکیوں کی طرف سے، اور میرے پاس ایسی کمپلین بھی آئی ہیں کہ ایک خاتون کسی مرد کی دوسری بیوی بن گئی اور وہ مرد نہیں نبھا پا رہا تھا، 2 بیویوں کی پالنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ دوسری پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ٹائم نہیں دے رہا۔ تو جب کیس میرے پاس آیا تو میں نے لڑکی والوں سے پوچھا کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ بندے میں صلاحیت نہیں ہے، یہ برابری نہیں کر سکتا، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کی اس سے اپنی بیٹی کی دوسری شادی؟ تو پتہ ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کا بیان سن کے آپ نے دوسری شادی کی ترغیب دی ہے، تو ہم نے کہا چلو یہ بندہ نیک کام کر رہا ہے، ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں۔ میں نے کہا میں دوسری شادی کی ترغیب مردوں کو دیتا ہوں، خواتین کو کبھی بھی میں نے ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے۔ اب آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہے، مردوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے اور عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری تیسری چوتھی بیوی نہ بنے، یہ پھر مرد کریں گے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شادی میں ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ آپ جب اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے نہیں دیتے۔ اب ایک آدمی اگر 4 شادیاں کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ بھیجے، سب جگہ پیغام بھیجے، وہ کوشش کرے کنواری سے کرے، خوبصورت سے کرے، لیکن ملے گی نہیں اس کو، اس لیے کہ کوئی کنواری اس سے کرے گی کیوں؟ وہ کہے گی مجھے کنوارا مل جائے گا تو میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں، میں شیئرنگ پہ شوہر کیوں لوں، میں پورا اپنا 100% جو شوہر ہے وہ میرا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو اس کی خواہش یہی ہے۔ ہاں، اسے اگر کوئی کنوارا نہیں ملے گا یا مل تو رہا ہے لیکن اس کے اسٹیٹس کا نہیں ہے، تو پھر وہ دوسری شادی والے کو پہلی والے پہ ترجیح دے گی، وہ اپنا فائدہ دیکھ کے دے گی، یعنی اس لیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ جیسے بعض لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں تو ان کو نہیں مل رہا ہوتا کنوارا کوئی، تو وہ پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اب ساری زندگی نکاح کے بغیر گزارنے سے بہتر ہے کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، کسی کی تیسری بن جاؤ، کسی کی چوتھی بن جاؤ۔ ایک نااہل کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار اور ذمہ دار کی چوتھی بن جاؤ۔ تو یہ مجبوری میں ہے عورت کے لیے، ورنہ نارملی عورت کو چاہیے وہ اس شوہر کو ترجیح دے جس کے نکاح میں کوئی بیوی پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو ترجیح دیں آپ۔ نہیں مل رہا تو پھر 2nd والے سے کریں، وہ نہیں مل رہا تو پھر 3rd والے سے کریں، وہ نہیں مل رہا تو پھر 4th والے سے کریں۔ اور مرد کو چاہیے وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچے، لیکن ملے گا تھوڑی اس کو کوئی اچھے سے اچھا۔ بھائی آپ کی جب ایک شادی ہو گئی ہے تو دوسری آپ کو کوئی طلاق یافتہ یا بیوی ملے گی، کنواری کیوں کرے گی آپ سے؟ اور اگر کر رہی ہے تو سبحان اللہ، آپ کر لیں اس سے۔ تو اس طرح سوسائٹی میں خود بخود جو ہے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ اچھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ہر ایک کو اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے گا۔ تو اس لیے میں لڑکیوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بنیں۔ ہاں، اگر کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا آپ کو، پہلا والا جو پہلی کر رہا ہو، یا آپ مالدار ہیں وہ انتہائی غریب ہے آپ کے خرچے نہیں اٹھا سکتا، تو پھر بہتر ہے کسی مالدار سے کر لیں آپ۔ تو آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، لڑکی والوں نے میرے بیان سن کے آپ قطعاً ایسا نہ کریں کہ جی آپ کو ایک کنوارا مل سکتا ہے اور آپ بلا وجہ ایک مرد کی دوسری بیوی بن رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے مردوں کو کہا ہے 4 شادیوں کا، مفتی صاحب نے عورتوں کو نہیں کہا کہ جی وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے۔ وہ بنے اس وقت جب ان کو پہلا کوئی اچھا مل نہ رہا ہو، پھر بن جائیں کسی مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لڑکیوں کا دل آ جاتا ہے، کسی کوئی بہت ہی ہینڈسم ہوتا ہے، بہت پیسے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں ہمیں کنوارے سے زیادہ یہ بہتر لگ رہا ہے، تو بھی بن جائیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یعنی اپنا فائدہ سوچیں آپ، بس میرا جو میں فوکس کر رہا ہوں وہ اس چیز کو فوکس کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکے کا اس میں فائدہ ہے، اس بیچارے کو کون دے گا دوسری، وہ بیچارے کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ جیسے پہلی شادی کسی بیچارے کی بیچارگی کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے، تو ایسے ہی دوسری بھی کسی بیچارے کو دیکھ کے آپ نہ کریں۔ اس بیچارے کو ایک مل گئی ہے کافی ہے اس کے لیے، دوسری کرے وہ، تو کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو روڈ ناپتا پھر وہ اس کو تو میں ترغیب دوں گا بھائی تلاش کرو، کیونکہ لڑکیوں کو ضرورت ہے، بہت سی لڑکیاں آپ کی دوسری بیوی بنیں گی کیونکہ ان کو پہلا کوئی انسان کا بچہ مل نہیں رہا ہے، تو وہ خود بخود کر لیں گی آپ سے۔
क्या सुरमा लगाना बिदअत है? नहीं जी, सुरमा लगाना बिदअत नहीं है। बाकी सुरमे जो आजकल आ रहे हैं, ये देख लिया करें, पता नहीं कौन-कौन से, आँख बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसमें अपनी तरफ से किसी भी मंजन वाले से कोई चीज़ लेके आँख में डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। गैर मर्दों का बचा हुआ खाना क्या औरत खा सकती है? खा सकती है, लेकिन मुनासिब नहीं है। इस्लाम में मर्द और गैर महरम मर्द और औरत में कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनका ख्याल करना चाहिए। हलाल हराम का मसला नहीं है, लेकिन खुद ही इंसान को एक थोड़ी सी गैरत आती है, नामहरम मर्द का झूठा पीते हुए या नामहरम औरत का झूठा मर्द को पीते हुए खुद ही इंसान को हया आती है। ये हया ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती है, ये फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स। जिनमें ये फीलिंग जिंदा, उनको ये मसाइल समझ में आ जाते हैं। जिनकी फीलिंग ही खत्म हो चुकी हो, वो तो गले भी मिल रहे होते हैं नामहरम औरतों से, तो उनको ना शर्म आती है, ना गैरत आती है, कुछ भी नहीं होता उनको। फरीदा साहिबा पंजाब से, अगर मैसेज पर सिर्फ 2 बार तलाक तलाक लिखा हो तो क्या तलाक हो जाएगी? भाई, मैसेज पर तलाक तलाक लिखा तो किसने लिखा, क्यों लिखा? शौहर अगर राइटिंग सीख रहा था, कागज पे या मैसेज पे सिर्फ तलाक लिख के देख रहा है कि देखो मैं लिख भी सकता हूं, तो इससे तो लिखने से तो नहीं होगा। लेकिन अगर लिख के बीवी को भेज दिया या बीवी की तरफ निस्बत करके लिखा, तो फिर हो जाएगी तलाक। तलाक के लफ्ज़ से खेलने की जरूरत ही नहीं है, राइटिंग किसी और तरीके से सीख लें आप।